بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فضائل انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں۔ قرآن و حدیث میں انبیاء کرام علیہم السلام کے انفرادی اور مجموعی بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ اس آیت میں جملہ انبیاء کرام علیہم السلام میں بطور خاص 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، جبکہ یہی شرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوا۔ دوسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں روشن نشانیاں عطا ہوئیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، بیمار کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ نیز روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تائید کی گئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تیسرے نمبر پر یہ وہ ہستیاں جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی، اور یہ ہستی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائص و کمالات جن میں آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فائق و افضل ہیں، اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ درجوں بلند کیا، اور ان درجوں کا کوئی شمار قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمایا گیا، تو اب ان درجوں کی کون حد لگا سکتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہیں اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہاں والوں پر چن لیا۔ اور ارشاد فرمایا، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا، اور ہم نے انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم در اقدس پر بیٹھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے، اور جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ کوئی کہہ رہا تھا، تعجب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے واسطہ کلام فرمانا کس قدر تعجب والا ہے۔ تیسرے نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اس کی خاص روح ہیں۔ چوتھے نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ جب وہ سب کہہ چکے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور ارشاد فرمایا، میں نے تمہارا کلام اور تمہارا تعجب کرنا سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ہاں وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں، ہاں اور بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اور یہ واقعی ایسا ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، اور حقیقت میں وہ ایسے ہی ہیں۔ اب میری شان سن لو، میں اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوں، اور کچھ فخر مقصود نہیں۔ میں روز قیامت حمد کا جھنڈا اٹھاؤں گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے سوا سب ہوں گے۔ کچھ فخر نہیں، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور میری شفاعت مقبول ہے۔ اور کچھ فخر نہیں،
سب سے پہلے میں دروازہ جنت کی زنجیر ہلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے دروازہ کھول کر مجھے اندر داخل کرے گا اور میرے ساتھ فقیر مومن ہوں گے، اور یہ فخر کی وجہ سے نہیں کہتا، میں بارگاہ الہی میں اگلے پچھلوں سے زیادہ عزت والا ہوں، اور یہ برائی کے طور پر نہیں فرماتا۔ فضائل انبیاء سے متعلقہ 2 باتیں۔ نبی ہونے میں تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام برابر ہیں، اور قرآن مجید میں یہاں یہ آتا ہے کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب جداگانہ ہیں، خصائص و کمالات میں فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے باہمی فضائل بیان کیے جائیں تو صرف وہ فضائل بیان کریں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں یا اولیاء محقق علماء سے ثابت ہوں، اپنی طرف سے گھڑک کر کے کوئی فضیلت بیان نہ کریں، اور ان فضائل کو بھی اس طرح بیان نہ کیا جائے جس سے معاذ اللہ کسی نبی کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس کو دوسروں تک صحیح معنوں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔